یو ریڈیو سدائے حریت جموں کشمیر ہے طارق محمود کولوں اپڈیٹ سنو۔ بھارت نے جد تو جموں کشمیر وار اپنی غاصب فوج کے ذریعے قبضہ کی ہے اس ویلے تو آج تک ظلم و جبر کو ہر حربو اہل کشمیر کے خلاف استعمال کیو جا رہے ہے۔ خاص طور پر سوانیاں نا سوکھو ہدف ہونے کی وجہ نال سب تو زیادہ نشانوں بنائے گئے ہو۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں اس وقت بھارتی فوجیوں کی تعداد 10 لاکھ تو بڑھ چکی ہے، جبکہ انہوں نے آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسا کالا قوانین کے ذریعے ایسا اختیارات دیتا گیا ہے کہ وہ کسی جواب دہی کا تصور تو بغیر جنگی جرائم میں ملوث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوانیہ کی بے حرمتی، عصمت دری اور جنسی استحصال ایک جنگی ہتھیار کا طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ پچھلا 30 سالہ میں 11,244 سوانیہ کو جنسی استحصال اور عصمت دری کی گئی۔ 23 فروری 1991 میں بھارتی فوجیوں نے 2 جوڑواں گراں کونن اور پوشپورا میں 100 تو زیادہ سوانیہ کی اجتماعی عصمت دری کی، جس کی تفصیلات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اس طرح کا کئی واقعات ہیں جڑا مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں رقم میں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارتی حکومت اہل کشمیر کا دلاں تو جذبہ آزادی نہ ختم کرنے میں بری طرح ناکامی تو بعد اپنی بوکھلاٹ اور غصوں سوانیاں اور بچہ نہ اپنی درندگی کو نشانوں بنا کے کاٹ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں جت کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل عام کیے جا رہے ہیں ات کشمیری قوم کی تذلیل و تحقیر اور سوانیہ کی عصمت دری نہ بھارتی حکومت نے ایک مستقل پالیسی کا طور پر اختیار کر رکھے ہوئے ہے۔ اس طرح کشمیریوں کی قتل و غارت گری ہوئے یا سوانیہ کی عصمت دری کا واقعات ثبوتوں کی موجودگی کے باوجود آج تک کسی کیس میں مجرمانہ سزا نہیں دیتی گئی۔ اس کے برعکس انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں میں ملوث اہلکارانہ باقاعدہ انعامات، اعزازات اور ترقیاں تو نوازی گئے، جس نال ایک گل واضح ہو جائے کہ بھارتی حکومت اپنی فوج اور دوجا ادارہ نہ سیاسی مخالفین کو دل جیتن کے بجائے انہوں نے ڈران، تمکان اور تنگ کرنے واسطے ہر قسم کا استعماری حرب و استعمال کرنے کی نہ صرف اجازت دے چکی ہے بلکہ ان کی اس حوالہ نال حوصلہ افزائی بھی کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کا بین الاقوامی ادارہ اپنی رپورٹوں میں باقاعدہ طور پر بھارتی فوجیوں کی طرف کی جانے والی عصمت دریاں اور سوانیہ کے نال ہونے والا جنسی استحصال اور انسانی حقوق کی پامالیاں نہ پیش کر کے اپنی تشویش کو اظہار کر چکے ہیں، لیکن بھارت ساری تنقید اور دباؤ کے باوجود اپنی ظالمانہ اور غاصبانہ پالیسیاں تو پیچھے ہٹن واسطے آمادہ نہیں ہے۔ بھارت کو یہی ہر ترمی پر مبنی رویہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع کشمیر کا حل میں سب تو بڑی رکاوٹ ہے اور اس خطہ کی سلامتی واسطے ایک سنگین خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک گل واضح ہے کہ اہل کشمیر کسی صورت اپنا حق خود ارادیت کا حصول کی تحریک تو دستبردار نہیں ہو سیں، چاہے اس واسطے انہوں نے کتنی قربانی کیوں نہ دینی پے۔ بھارت اس حقیقت نہ جتنو جلدی سمجھ لائے اس واسطے بہتر ہوئے گو۔ عالمی برادری اور ادارہ نہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہوا بھارت نہ مجبور کریں کہ وہ مقبوضہ علاقہ میں اپنی ظالمانہ پالیسیاں نہ ترک کرتا ہوا اہل کشمیر تو کیو وہ اپنا وعدو پورو کرے۔